چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جہاں بھی جہاں کشمیریوں کی بات آتا ہے، کشمیر کوز کی بات آتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہو، ہر موقع پہ، ہر فورم پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیریوں کا کیس لڑا، اور آج تک پاکستان کے عوام ان کے جو تقریریں ہیں، ان کے جو موقف ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں، پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں، کشمیر کے عوام یاد کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو احتجاج کا کال دیتا تھا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اسٹرائک کا کال دیتا تھا، تو صرف آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ دیتا تھا۔ اس لیے ان کو جانتے تھے، ان کو پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ، ہر فورم پہ، ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی۔ اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا وہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا، اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی۔ میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا۔ اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا۔ اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے، اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں۔ کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کوز کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے۔ اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، جب سے بجٹ پیش ہوا کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں
تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے, پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے, ان مزدوروں کو, ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے, ان کو ریلیف دلواتا. جو ڈاکٹرز, نرسز, فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں, ان کے لیے سپورٹ دلواتے. جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے, ہر پاکستانی کسان, ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے, اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا. لیکن سندھ حکومت نے, سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے. کم وسائل کے باوجود, ناانصافی ہونے کے باوجود, وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے, ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کو 470 یا 80 بلین کم مل رہا ہے ایک پینڈیمک کے دوران, اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا, جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں. مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے, ان کو ہم ریلیف دے سکے. جو ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے. اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے, ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا, یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے. سندھ کے عوام کے لیے, سندھ کے جو بزنسز ہیں, جو اسمال بزنسز ہیں, جو میڈیم بزنسز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے, اسمال لونز دیں گے. حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, جو غریب کسان ہیں جن کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا, ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے, سپورٹ دلوائیں گے. سیڈز خریدنے کے لیے, کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو. فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے, پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سبسڈی دیں گے. اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ, ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت, اس کو ہم سپورٹ کر سکیں. ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے, اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی, 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں. ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے, اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں, ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے. جو کووڈ وکٹمز ہیں, پیشنٹس ہیں, جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں, اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں, ارننگ ممبرز ہیں, ان کا ہمیں بہت فکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کے صحت میں معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے, جتنے لوگ فوت ہوں گے, اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے, بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے, اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں. ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز
दुनिया भर में रिसेशन है, कोविड की पैंडेमिक है और पीटीआई की नालायकी है, हमारा मीशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था. लोग बेरोज़गार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बेरोज़गारी नहीं था और इसमें इजाफा ही होना है. हम पहली बार जो है पाकिस्तान की तारीख़ में नेगेटिव ग्रोथ में है. ये तो 1971 में भी नहीं हुआ था. पाकिस्तान ने इस किस्म का रिसेशन और इस किस्म का मुआशी बहरान को पहले देखा नहीं है. इस सूरत हाल में जितने लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए आपको सपोर्ट हमने बंदोबस्त करना है, मदद करना है. तो उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी सपोर्ट कि अगर आपका ख़ानदान में वो जो प्राइमरी ये जो ब्रेड विनर है, अर्नर है, वो बेरोज़गार किए चाहते हैं इस सिलसिला में, उनको मदद पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने बजट में बंदोबस्त किया है. हमने अपना वुमेन फार्मर्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड जो है लोन्स और रूरल लोन्स दिलवा रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दिलवा रहे हैं. और नॉन फार्मर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम उनके लिए भी माइक्रो एंटरप्राइज में, लो इनकम एरियाज़ में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमने पहली बार सिंध हुकूमत ने अपना बजट में कहीं एक नया स्कीम हमने नहीं डाला है. टीवी पे तो हमारे मुखालिफ कहते हैं कि कराची के लिए, कराची पूरा सिंध, हमने एक नया स्कीम नहीं होगा. हमारा पुराना स्कीम्स चलेंगे. जो हमने फिस्कल स्पेस क्रिएट किया इस मुश्किल फ़ैसला लेने से, उसको हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं. अपना अवाम की सेहत को, ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना और उनको इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सपोर्ट दिलवाना. और यही सिलसिला पूरा मुल्क में होना चाहिए था, हर सूबा को करना चाहिए था और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था. वफाकी हुकूमत को PSDP को पॉज करना चाहिए था. एक नया स्कीम, नया सड़क, नया ट्रेन, नया वटेवर नहीं ले आना चाहिए था. और जो भी फिस्कल स्पेस था वो पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत बचाने में डाल देते. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में ये फ़र्क है. हम समझते हैं कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और हम इसको ना सिर्फ नारे में, मैनिफेस्टो में, मगर अपने अमल में आपको दिखा रहे हैं कि हम ये हमारे लिए सबसे अहम इशू है. और सिंध वो वाहिद सूबा है जहां हम कमिटेड हैं, कम वसाइल, कम रिसोर्सेज, मुश्किलात के बावजूद, कि अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत हो और आपके पास वसाइल नहीं हो, हम आपका टेस्ट फ्री करवाएंगे. अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कोविड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो जितना भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, HTU में, ICU में, और ICU का ख़र्चा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और वैसे जो ख़र्चा होता है वेंटिलेटर्स को चलाना, वो बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन हम कमिटेड हैं, हुकूमत सिंध कमिटेड है कि आपको कोविड होता है, आपको कोरोना वायरस होता है, आपको इलाज की ज़रूरत होगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हुकूमत सिंध आपको मुफ्त इलाज करवाएगा. वाहिद सूबे है पाकिस्तान में जहां आपका टेस्टिंग अगर ज़रूरत पड़े तो मुफ्त, अगर आपका इलाज ज़रूरत पड़े तो मुफ्त. और हम इस सिलसिला को पहले दिन से आज तक चला रहे हैं. और जो हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नेंस, आज हमारा कंपैरिजन करें. सूबा सिंध में हाईएस्ट टेस्टिंग पर कैपिटा अगर हो रहा है तो सूबा सिंध में हो रहा है. अगर तो मतलब जो कोरोना का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके मुतासरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ सूबा सिंध सबसे ज़्यादा कर रहा है. सारे सूबों के से कंपेयर करके हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है. हमारा ICU पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है, ICU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है, HTU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है. पाकिस्तान ने 100 डेज ऑफ कोविड को सेलिब्रेट किया NCOC के दफ्तर में, जी बयानात दे के और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के, सिंध ने काम दिखा के
سندھ کی صحت ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور NICVD کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے. اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے باقی ہمارا HTUs ہے, باقی ہمارا ICUs ہے, باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے, لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا. اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں, جو ایشوز ہے, بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا, سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں, اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت PTI کی جہاں بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو, دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس کو I don't know how to explain, یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں, مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے, اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کے وزیر ہوں گے, وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ, آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے, لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے, اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا, اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے, ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے, کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو, عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو, مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی, اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو, اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے, لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے, اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو غربت کا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہمارا فیسلٹیز, ہمارا ٹیسٹنگ, اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے, جو ان کا حق ہے, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے, وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے. اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں, PTI کی جو حکومتیں ہیں, ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں, ڈاکٹرز کا, ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے, چاہے وہ رسک الاؤنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو, آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے, اپنا عملی, اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے, نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے, نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے, نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے, نہ مریض کو, پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ, معاشی فورم پہ, فورن پالیسی پہ, اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہیں
उनका जो साजिश है, उनका जो इंजीनियरिंग है, वो भी चल रहा है। एक तरफ हम एक ग्लोबल पैंडेमिक का वो मुकाबला भी करें, 70 इयर्स बाद सबसे बड़ा लोकस का हमला जो हमारा फसल का, हर पाकिस्तानी का फसल को खतरे में डालते हैं, उसका भी मुकाबला करें। एक तरफ से हम दुनिया में जो मुआशी बहरान हमारे सामने आ रहा है, जो ज्यादा संगीन होगा आपका सिलेक्टेड की वजह से, उसका भी मुकाबला करें। और उसके साथ साथ ये जो सियासी इंजीनियरिंग और एनएफसी अवार्ड के खिलाफ साजिश चल रहा है, उसका भी मुकाबला करें। हम इसके लिए तैयार हैं, हर जगह पे, हर महाज पे लड़ने को तैयार है। एनएफसी पे, आपके टैक्स कलेक्शन पे, हम अपना केस हर फोरम पे लड़ने को तैयार है। सिंध हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने डिलीवर किया जहां एफपीआर ने फेल किया। सूबा सिंध पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे डेवोल्यूशन से लेके आज तक सबसे ज्यादा इजाफा किया है आपका टैक्स कलेक्शन में, आपका टैक्स बेस में। कोई सियासी जमात अपने आप को गवर्नेंस के लिए या हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं खिलवा सकते जब तक वो टैक्स बेस पे और टैक्स कलेक्शन पे डिलीवर कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हो या सूबा में हो, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हमने इजाफा किया, हमने दुनिया के रिसेशन के दौरान वफाकी सतह पे इजाफा किया। और 2000 जब से ये डेवोल्यूशन हुआ से लेके आज तक सालों साल सिंध हुकूमत ने अपना टैक्स कलेक्शन में, अपना रेवेन्यू में इजाफा किया है। हमने कोविड के दौरान भी, कोविड के पैंडेमिक के दौरान जब वो रो रहे थे पीटीआई की हुकूमत सेंटर में, नेशनल असेंबली में, कि हम इधर कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन, कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन, सूबा सिंध ने 8% इजाफा किया है। 8% इजाफा हुआ है हमारा टैक्स कलेक्शन में कोविड के दौरान। ये लोग एनएफसी पे हमला करते हैं और कहते हैं कि आप अपना हिस्सा पे से काटो ताकि हम इस्लामाबाद को खिला सकते हैं। इस वक्त जब हम पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को बचा रहे हैं और मजीद हमारा वसाइल हमसे लेना चाह रहे हैं, और जो वादा हमने किया था एनएफसी के वक्त में कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा वो हम 15% ऑफ जीडीपी तक लेकर आएंगे। और सूबाई हुकूमत जो है अपना प्रोविंशियल जो शेयर है 0.3% ऑफ जीडीपी से लेके 1.15% ऑफ जीडीपी तक लेकर जाएंगे। फेल कौन हुआ है? सूबाई हुकूमतों ने, ना सिर्फ सिंध हुकूमत, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमने 2017 में 1.15% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुके थे टैक्स कलेक्शन में। वफाकी हुकूमत आज तक 9 या 11% से ज्यादा नहीं पहुंच सके। वो फेल हो रहे हैं। आप अपने टारगेट्स मीट कर रहे हो, अपना वादा पे पूरा उतर रहे हो, और फिर भी हम पे हमले। आज भी सेनेट में इन्होंने किसी मेंबर को इस्तेमाल करके एनएफसी पे हमले की कोशिश किया। हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया है। हमारे पास तरीक़ेकार है टैक्सेस का इकट्ठा करना, बजट चलाना। आप ये हाइब्रिड सिलेक्टेड को जो नाकाम है, जो हर महाज पे फेल हो चुके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के वफाक के साथ इस तरीके से ना खेले। इसका नुकसान हर सूबा को होगा, हर पाकिस्तानी को होगा। पाकिस्तान ही इस वक्त में उठा सकता है। एक और बात जो मैं आप सबको अब मदद मांगूंगा मीडिया से, ये तो ड्रामा तमाशा जो पीटीआई का है करप्शन पे, अब इंसान बने और थोड़ा सा अनबायस तरीके से ये रिपोर्ट करें। आपको पता है, आप सबको पता है कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स पीटीआई। आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बाकी हुकूमतें थे, आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। यह इनका रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, जो कि पीटीआई का इमरान खान जब ऑपोजिशन में था जगह जगह लहराता था कि करप्शन करप्शन। अब उसी
PTI का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है PTI की वफाकी हुकूमत में पहले साल में बस. अपने ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट. ये इमरान खान के जो खुद का इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है. मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया. इमरान खान खुद साहब जनाब एमनेस्टी स्कीम का मुशर्रफ का पहला NRO किसके लिए था? इमरान के लिए था. मैं इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया और अब वही सिलसिला इमरान खान बरकरार रख रहा है. इंतकाम ले रहा है उनसे जिन्होंने करप्ट को निकाला और खुद करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है. अपना रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के मुताबिक मैं क्या क्या आपको सुना दूं. अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं. आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं. एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट पे आप खामोश. हमारा जीना हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते. कैसे आपने ये बर्दाश्त किया है? अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था. पहरा बुरा था, अब अच्छा है, कोई सवाल नहीं. उनका मनी ट्रेल कहां है? केस कहां है? सिलसिला कहां तक पहुंचेगा? उनका हर वजीर पे इल्जाम है. सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम. नैब खामोश है. सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है. उसके लिए तो अगर ECL से हटाना है तो ECL से हट जाता है. नैब का पे सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है. जहांगीर तरीन तो पहले से नाअहल था. अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया और अब वो भी बघोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में. इमरान खान की हुकूमत के दौरान पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में इतना करप्शन कि उन्होंने PIA को बिठा दिया है. PIA के जहाज किसी मुल्क में नहीं जा सकते हैं इनका नाअहली, इनकी करप्शन की वजह से. जाली डिग्री रखने वाले वजीर का गलत इल्जाम पे आप PIA को बिठा सकते हो. मैं बताता हूं आप इस पे भी करप्शन. रोसफेल्ट में बेचने भी करप्शन. हर जगह हर तरफ जहां भी PTI हाथ लगाता है. पूरा पंजाब में आपको बताऊं, आप लोग नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है. हर डिस्ट्रिक्ट, हर DC, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है. सवाल आप नहीं पूछेंगे. बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन. KPK ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया. वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया. इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन. अकबर एस बाबर आज तक रो कर क्या कह रहा है कि इन्होंने करप्शन किया. इमरान खान ने खुद करप्शन किया. मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर दे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं, इस पे करप्शन नहीं. आई मीन हद होती है. शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका. मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते. ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा. आपको सच बताना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं. नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता. हर दिन टीवी पे आता है, बक करता है, और जिनके खिलाफ उसने खुद कहा था 1 साल पहले 2 साल पहले पता नहीं कब कि मैं अब यहां देख लूंगा, आज तक इसने केस नहीं की. BRT पे ये सबसे मजेदार करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है. KPK आज तक उनका BRT का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जिससे PTI का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, और खुद अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है BRT का. पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना.
عمران خان کا الیکشن اور پی آر کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ سٹے آرڈر ہے, سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے دو نظام ہے ایک پاکستان میں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر دوسرا ہفتہ چکر پیشی بھگتا ہے نیب کا, وہ بھی اسلام آباد میں, جب ہم پینڈیمک کی مقابلہ کر رہے ہیں, جب ہم اپنے کسان کا فصل زندگی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا دنیا مان رہے ہیں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ میں, پاکستان میں, تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, باقی تو صوبہ میں ان کا. اور بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے, فرنٹ مین انوالوڈ ہے, وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں, وہاں سے سپریم کورٹ کا سٹے. مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف ہے, دوگلا نظام نہیں ہے, تو بی آر ٹی پہ سٹے ہٹاؤ, نیب کا کیس چلاؤ اور پکڑے جس نے کرپشن کیا ہے کے پی کے عوام کا پیسہ کے ساتھ. آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ. یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں ہے کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں, کتنا کرپشن ہو رہا ہے پوسٹ آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا, جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا, نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس وقت جب پاکستان کے عوام اتنا بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, جہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو حکومت کا ہو, کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ ماضی میں تو ہسٹری لیسنز نہیں سکھاتے ہیں. وہ آج کا کرپشن کو پکڑتے ہیں اور آج کا کرپشن کو روکتے ہیں, مگر ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر منسٹری میں کرپشن چل رہا ہے. اور جو میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں, آج دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ایف آئی اے کا رپورٹ ہے, آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ سب بڑے ٹی وی چینلز پہ چلائے. پی ٹی آئی کا اپنا, ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم ابراج گروپ اور کے الیکٹڈ کا جو کرپشن ہے, یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان اے ٹی ایم عمران خان ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جن پہ الزام ہے, سنگین الزام ہے کہ بل گیٹس جیسے فاؤنڈیشن سے وہ چوری کر رہے. اس رپورٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا, پی ٹی آئی کا مکمکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے, آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں, ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے, ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی, ہر وڈیرا, ہر ڈی سی, ہر بیوروکریٹ, جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں, کبھی ملا نہیں, وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے, بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا, خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں, یو کے میں پکڑا گیا, فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ, ٹرپل بلنگ, اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا, اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے وہاں؟ یہ کیا ہے, نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں آیا تھا, وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی, اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے, ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا.
मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं. ये FIA का रिपोर्ट है. अगर मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं. एक प्रोग्राम करके दिखाएं. ये आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का. देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ. लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते. लॉकडाउन अपने आप को तहफ्फुज़ के लिए घर में आप बंद करो. अपने आप कैसे, अगर पंखा नहीं चल रहा. This is a conspiracy against the people. It is daylight robbery. And it's मैं और आप ना इंसाफी कर रहे होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे. ये कैसे कह सकते हैं? इसको हमें पता है कि ATM है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में. लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है और PTI के कार्टून्स बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं. और ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेरा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है. आपका अपना PTI का FIA ने ये रिपोर्ट जमा किया. हेस्को, सेप्को, बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं. लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये काफी देर से एक अजाब बना हुआ है. लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे कि किस किस्म का लोड शेडिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं. ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है. इनका इमरान का वजीर आजम रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता. फौरन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है. सेहत और जिंदगी हर पाकिस्तानी का खतरा में, हर किसान का फसल खतरा में, हर मजदूर का रोजगार खतरा में. हम कब तक इनका नालायक सेलेक्टेड का हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनके लिए इनके बैकर्स एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? आप सबको पता है कि इनको हुकूमत करना नहीं आती, सियासत भी नहीं आती, और अब अवाम को रिलीफ, अवाम को के मईशत चलाना उनको वो भी नहीं आता. आप सबके सामने मैंने यहाँ 20 जून को PTI की हुकूमत को चैलेंज किया था, और आज तक ये बुज़दिल लोग हर चैलेंज से भागते हैं. अब तो मैं आपको बताऊं कितना है. अब 20 जून 2020 से 1,987,000 सेकंड्स हो चुके हैं. 33,120 मिनट्स हो चुके हैं. 552 आवर्स हो चुके हैं. 23 डेज हो चुके हैं. 3 weeks and 2 days भी हो चुके हैं. लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो PTI ने पिछले सालों में खुद बनाया हो. एक भी आज तक इसका इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं. भाग रहे हैं. एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना. हमने तो 18-17 पता नहीं कितने NICVDs को खड़ा कर दिया है पूरा सिंध में. आपसे मैं कह रहा हूं, एक हार्ट का हॉस्पिटल, एक कार्डियोवैस्कुलर फैसिलिटी आपने KPK में खड़ा कर दिया होगा, जहां मुफ्त इलाज हो, जहां गरीब को का इलाज हो. आज तक जवाब नहीं दे सका. नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मैंने चैलेंज किया था वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या TV पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है. उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल फेस करने को तैयार नहीं. हर वजीर आजम आता था नेशनल असेंबली में, जवाब देने को तैयार होता था. शहीद बीबी को याद करे, इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वजीर आजम थे, वो हर सेशन में होते थे, वहाँ डिबेट करने को तैयार. अगर वहाँ वो डरता है, शौक है TV का, तो TV पे करने को तैयार. मगर PTI की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है.
تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے, سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے, میں چیلنج دیتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو, پنجاب ہو یا کے پی, آپ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ ریٹ سندھ کا برابر کو تو لے کر آئے. کووڈ میں کو لوکیٹ کرنے کی تو کوشش کرے. کہتے ہو آپ کام کر رہے ہو اس پہ, دنیا کو لیڈ کر رہے ہو. اگر آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا کوشش ہونا چاہیے کہ ہر جو متاثرین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے. ہمارا نیا چیلنج جو آج کا چیلنج ہے, پچھلا چیلنج سے بھاگا, پہلے چیلنج سے بھاگا, آج کا چیلنج سے تو نہیں بھاگے. اور ہمارا سندھ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو پاکستان کے ہر صوبہ سے آگے ہے, اس کا ذرا مقابلہ کر کے دکھائے. آپ سب کا مہربانی. چینل اب ذرا بتائیے نیوز ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے کافی چیزیں موجودہ حکومت کی گنوائی ہیں اور تقریباً سب منفی ہیں. حل کیا ہے؟ عوام بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اپوزیشن بھی متاثر ہے. کووڈ کی وجہ سے آپ کوئی احتجاجی مظاہرہ, کوئی ریلی, کوئی ووٹ نہیں کر سکتے. ایک عدالتی فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا, وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے. عوام کیا کرے؟ آپ لوگ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے, کوئی حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی ٹائم فریم کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ اس حکومت سے کس طرح ان کی جان چھڑائیں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں اب تک, ورنہ کوئی حکومت چینج کر لیں, نمبر آف گیمز کو چینج کر دیں, کچھ اور کر دیں, تو کیا حل کیا ہے؟ تھینک یو. آپ کا کویشچن بہت ضروری ہے, آپ کا کویشچن بہت ہی ضروری ہے. اور ہم نے مسلسل نہ صرف آج سے, پہلا دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ, ہر موقع پہ, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش اپنا جاری رکھیں گے کہ ان کو چیلنج کریں, ان کو ٹف ٹائم دیں, ان کو پاس نہ دیں, ہر ایشو کو ہر موقع پہ ان کو ایکسپوز کریں. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ہی سیریس ہے, اور ہمارے ساتھ یہاں سندھ آ کے بھی 2 گھنٹہ کا میٹنگ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے. انشاءاللہ تعالی جو ایم ایم اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں تاکہ دونوں پارٹیز آپس میں بات کر سکتے ہیں. جہاں تک باقی اپوزیشن کے جماعتوں ہے, ہم بجٹ سے لے کے آج تک انتظار میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب شہباز شریف صاحب صحتیاب اور تیار ہو جاتا ہے, تاکہ ہمارا اے پی سی ہو, اور ہم اس اے پی سی کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے, ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو آپشنز ہے وہ صرف اور صرف جمہوری آپشنز ہیں, صرف اور صرف آئینی آپشنز ہیں. ہم کسی غیر جمہوری ایفرٹ کے حصہ نہیں بن سکتے ہیں. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے عوام کا کیس لڑتے رہیں گے. جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کا فورم ہے, میں پارلیمنٹ کے فورم پہ بالکل کرنے کو تیار نہیں ہوں, وہاں بھی اپنا جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. پاکستان جہاں تک پروٹیسٹ ہے, اب تک پاکستان اور عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہ صرف تب تک ہے, اور obviously خطرہ تو ہے, ابھی بھی خطرہ ہے عوام کے لیے اگر ہم بڑا نمبرز میں باہر نکلے. لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں, اگر یہ اسی سلسلہ کو برقرار رکھتی ہے جس میں ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت خطرہ میں, نہ ان کو مدد کرنے کو تیار, ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال خطرہ میں, ان کو نہ مدد کرنے کو تیار, ہر پاکستانی کا فصل خطرہ میں, ان کو مدد کرنے کو تیار نہیں. اگر ان کا رویہ درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں, تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا. کورونا ہو نہ ہو, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. ہم آج بھی وارن کرتے ہیں, آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو. پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں, معاشی مسائل ہے, فارن پالیسی مسائل ہے, ہم سب ایک ہو کے یہ کووڈ سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ان مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود دوسرے جو آپ کی سازشیں ہیں
حکومت کے سازش ہے اس پہ وہ اگر اپنا کام جاری رکھیں گے تو ہم بھی اپنا جو سیفٹی کے لیے اور ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لیں گے. ملکی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی جی آئی ٹیز کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ جی آئی ٹیز کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے. یہ جے آئی ٹی کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں, کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نئے 2014 سے نئے مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا, نہ کسی یحییٰ سے ڈرا, نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ کٹ پتلی جتنا بھی 40 جے آئی ٹیز لے کر آئے, جتنا بھی جھوٹے جے آئی ٹیز لے کر آئے, ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے, نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, اور ان کے دھمکیاں سے, ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے, صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے, تو کبھی کبھار کچھ جے آئی ٹی نکل آتا ہے, پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے, آج بھی پریشان ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہیں, ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے, ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب, عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی, لازمی ہے اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنس پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے, لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے بھی میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے سندھ میں, لوگوں کو بے چینی پیدا کی جائے, بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں, پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے, اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا, وفاقی حکومت تھا, جس نے ہم نے قانون سازی کی, جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے, ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ, ہر کوشش سیبٹاج کیا گیا ہے, اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے. اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے, کون سے لوگ تھے, تھوڑا ایک لسٹ تھا یا کچھ, اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے, پورا پاکستان میں بلوچستان سے, سندھ سے, پختونخوا سے, یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا, میں نے دیکھا, چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں, اور ابھی جو جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو, جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا, مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو
سینسٹیوٹیز ہے, جو ایشوز ہیں, جو بے چینی ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو, کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہ کوئی ایک ریاست بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا. ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا CIA اور FBI کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے, الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں, جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے, تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنس ہونا چاہیے, نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں, جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے, اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ ہو. لیکن یہ پالیسی, اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پاز آنا چاہیے اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل